آج ہم نے گفتگو کرنی ہے سماعی موتا کے مسئلے کے اوپر، یعنی سماع کا مطلب سننا اور موتا مردوں کو کہتے ہیں، تو مردوں کا سننا، مردے سنتے ہیں کہ نہیں۔ ہم شروع میں قرآن کو فوکس کریں گے، پھر اس کے بعد احادیث کی طرف ہم آئیں گے، پھر اس کے بعد ہم فقہا اور ائمہ کی آراء کو بیان کریں گے۔ قرآن مجید اس حوالے سے بالکل واضح ہے، کلیئر ہے۔ صحیح بات یہ ہے، بالکل کلیئر ہے قرآن مجید کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے۔ جو بھی ان بائسڈ ہو کے قرآن مجید کو پڑھے گا وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ مردے نہیں سنتے۔ ہاں، اسے تعویلیں کرنی پڑیں گی، اپنا موقف قرآن سے نکالنے کے لیے اسے تعویلیں کرنی پڑیں گی۔ ایک موقف وہ ہوتا ہے جو قرآن سے آپ کہہ لیں کہ جو خود باہر آ رہا ہوتا ہے، آپ کو نکالنا نہیں پڑتا، اور ایک موقف وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو کھینچ تان کے نکالنا پڑتا ہے، اگلے کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی اس کا یہ معنی ہے، آپ کو تشریح کرنی پڑتی ہے، لمبی چوڑی تقریریں کرنی پڑتی ہیں۔ تو قرآن مجید کا اگر آپ ظاہر مفہوم دیکھیں، جو اس کا اپیرنٹ میننگ ہے، تو وہ بالکل کلیئر کٹ ہے، وہ قطعی الدلالہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ ہاں، یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ بہت اہم نقطہ ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ زندہ ہیں کچھ مردہ ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ مر گیا، اس کے اندر سے روح نکل گئی، پھر وہ زندہ ہے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کا مقدمہ جس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے، ذرا اس بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے، یہ دونوں اپوزٹس ہیں۔ زمین اور آسمان کو برابر کرنے والی بات ہے اگر آپ زندہ اور مردہ کو برابر کر رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ زندہ تھا، اب یہ فوت ہو گیا، لیکن فوت ہونے کے بعد پھر وہ زندہ ہے، تو پھر زندہ اور مردہ میں تو آپ نے فرق کا انکار کر دیا نا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نقطے کو سمجھیں۔ قرآن کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر کھڑا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ متضاد معنی ہیں، یہ متضاد الفاظ ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے زمین اور آسمان کو کہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، یہ ایسی ہے جیسے کو کہے آگ اور پانی ایک ہی شے ہے، ممکن نہیں، پاسبل نہیں۔ تو قرآن نے کہا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہے آپ اس کو نہیں سنوا سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قبروں میں ہے آپ اس کو نہیں سنوا سکتے۔ تنزیل.net ہے، اس کے اوپر اور اہل علم کے آپ نے ترجمے دیکھنے ہو آپ دیکھ لیں، اور اہل علم کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، یہی ترجمہ آپ کو ملے گا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں سنوا سکتے اس کو کہ جو قبروں میں ہے۔ اب اس کی تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ جی یہاں پہ میٹافر ہے، مجازی معنی مراد ہے، یعنی یہاں مراد کافر ہیں کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کے اندر زندگی نہیں ہے، حیات نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ کی بات نہیں سننے والے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ معنی مراد نہیں ہو سکتا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ معنی بھی مراد لے رہے ہیں، لیکن اس کا اصل معنی وہی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیت میں ایک سے زائد معنی مراد ہو سکتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، اس سے وہ کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پہ آمادہ نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے ہیں اور ان کے اوپر اثر نہیں ہو رہا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی، اس کی اپیرنٹ میننگ، وہ معنی مراد لینے سے اس کا انکار نہیں ہوتا، اس کے جو ظاہری معنی ہے اس کا انکار نہیں ہوتا۔ وہ تو قرآن کا لٹرل میننگ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں تو وہ معنی بن رہا ہے، آپ اس کا کیسے انکار کر سکتے ہیں اس معنی کا؟ تو اصل معنی کا انکار نہ کریں، باقی ایڈیشنل میننگ جو مرضی مراد لے لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر وہ آیت سے نکل سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، کوئی ایشو نہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ اس کو نہیں سنوا سکتے۔ اس کو اصول فقہ میں کہتے ہیں اس کا ظاہر معنی ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے جو کانٹیکس میں بنتا ہے، اس کو اصول فقہ میں کہتے ہیں نص ہے۔ تو اگر ظاہر معنی جو ہے وہ نص سے ٹکراتا نہ ہو تو یہ تو خود فقہا کے مسلم اصول ہے کہ ظاہر معنی مراد لیا جائے گا، یہ تو سارے مراد لیتے ہیں۔ تو اس قرآن مجید کی آیت کا ظاہر معنی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قبروں میں آپ ان کو سنوا نہیں سکتے، اللہ جس کو چاہے اللہ اس کو سنوا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟
ان اللہ یسمع من یشاء، جس کو اللہ چاہے سنوا سکتا ہے اور آپ نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ ایک بات تو ہمیں اب تک یہ معلوم ہوئی کہ قرآن نے کہا کہ بھئی زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ کیسے برابر نہیں ہے؟ کہ بھئی جو مردہ ہے وہ بات نہیں سن سکتا، جو زندہ ہے وہ سن سکتا ہے، نہ صرف سنتا ہے، آپ کو رسپانس بھی دیتا ہے، آپ کو رسپانس بھی دیتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید نے ایک اور جگہ پہ کی ہے نا، وہ آگے آیت آ رہی ہے کہ مردہ رسپانس نہیں کرتا، زندہ رسپانس کرتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے یہ زندہ اور مردہ کے اندر۔ اسی طرح سے نیکسٹ آیت ہمارے سامنے جو سورہ نمل کی ہے، آیت نمبر 80، انک لا تسمع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، آپ نہیں سنوا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور پھر اسی طرح جو بہرا ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ پکار نہیں پہنچا سکتے، اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے چلے بھی گئے ہوں۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ تو اس سے اگر آپ کہتے ہیں کہ جو کفار مراد ہو سکتے ہیں تو وہ بھی مراد ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو جو مردوں سے تشبیہ دی ہے تو بھائی کسی وجہ سے تشبیہ دی ہے نا، تشبیہ دینے کا مقصد ہی یہی ہے، سمیلی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بھئی جس طرح مردے نہیں سن سکتے اسی طرح یہ کفار ان مردوں کی طرح ہیں کہ یہ بھی نہیں سن سکتے۔ تو یہ ایسی ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں دہی جو ہے وہ میٹھی ہے، یا آپ کہیں کہ جی شہد کی طرح میٹھی ہے، تو اب آپ کہیں کہ جی دہی کو میٹھا کہا جا رہا ہے، شہد کو تو میٹھا نہیں کہا جا رہا۔ آپ کہیں کہ جی دیوار دودھ کی طرح سفید ہے، تو آپ کہیں دودھ کو تو سفید نہیں کہا جا رہا، دیوار کو سفید کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بات لاجیکل سی بات ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر تشبیہ دی بھی جا رہی ہے کافروں کو اصحاب قبور کے ساتھ، قبر والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ کافر بھی اسی طرح مردہ ہیں جیسے کہ قبروں کے اندر مردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جیسے قبروں کے اندر پڑے ہوئے مردے نہیں سن سکتے، اسی طرح یہ کافر بھی نہیں سن سکتے۔ تو یہ معنی مراد لینے سے اس معنی کا انکار نہیں ہوتا۔ یہ ذرا گہری بات ہے، اس پہ غور کریں۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سورہ روم کی آیت ہے نیکسٹ، اس میں بھی یہی بات ایک نئے انداز سے آئی ہے، ایک اور ایکسپریشن کے ساتھ۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنوا سکتے مردوں کو، آپ نہیں سنوا سکتے مردوں کو۔ یہ وہی بات جو ہے وہ دوبارہ آ گئی کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، وہ مردے بھی کہ جو قبروں میں ہیں اور جو آپ کے سامنے چل پھر رہے ہیں ان کو بھی نہیں آپ سنوا سکتے۔ تو یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی اگلی آیت میں یہ بات اور واضح طور پہ ہمارے سامنے سورہ انعام میں آیت نمبر 36 میں کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، دیکھو جواب تو وہی دیتے ہیں، کون جواب دیتے ہیں؟ جو سنتے ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، جو سنتے ہیں جواب تو وہی دیتے ہیں، وہی دیتے ہیں۔ والموتى، یہاں پہ وقف لازم ہے، یہ میم سے مراد کیا ہے؟ وقف لازم۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو جواب کون دیتے ہیں؟ جو سنتے ہیں۔ مردے تو نہیں جواب دے سکتے، مردے جواب نہیں دے سکتے۔ تو جس طرح قبر میں پڑا ہوا مردہ جواب نہیں دے سکتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یہ جو آپ کے سامنے چل پھر رہا ہے مردہ کافر، یہ بھی جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قبر میں پڑا ہوا مردہ بھی نہیں سن سکتا، اور یہ جو آپ کے سامنے چل پھر رہا ہے کافر، یہ بھی نہیں سن سکتا، یہ بھی حق بات کو نہیں سن سکتا۔ جس طرح وہ مردہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں سن سکتا، اسی طرح یہ بھی حق بات کو نہیں سن سکتا۔ تو جس طرح سے وہ مردہ سن ہی نہیں سکتا تو جواب کہاں سے دے گا؟ تو اسی طرح سے یہ کافر جو آپ کے سامنے چل پھر رہا ہے، اس کو بھی حق بات نہیں سنائی دیتی، تو یہ کیسے آپ کو جواب دے گا؟ کیسے آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہے گا؟ کیسے جو ہے وہ حق کو مانے گا؟ تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جواب وہی دیں گے جو سنیں گے، جو سنے گا ہی نہیں تو جواب کیسے دے گا؟ تو اسی طرح سے کافروں سے بھی انکار کیا گیا کہ وہ سن ہی نہیں رہے حق بات، حالانکہ وہ سن رہے ہیں کسی حد تک، ان کے کان میں جا رہی ہے بات کیونکہ وہ زندہ ہیں، لیکن وہ مردہ وہ تو بالکل نہیں۔ اس لیے مردوں سے ان کو تشبیہ دی ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے، بات واضح ہو جائے کہ یہ مردہ کی طرح ہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو جیتے جاگتے ہیں، یہ کیسے نہیں سن رہے؟ تو کہا گیا کہ ان کی صورتحال مردوں کی سی ہو گئی ہے کہ مردے جیسے نہیں سن سکتے، جب سن ہی نہیں رہے تو جواب کہاں سے دیں گے؟ کبھی جواب آیا؟ دیکھیں جو بندہ جو ہے جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس کو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں،
جو زندہ ہے اس سے جب آپ سوال و جواب کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو جواب آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو رسپانس دیتا ہے، اچھا دے برا دے، نان مسلم ہو کافر ہو کوئی بھی ہو وہ آپ کو رسپانس تو کرتا ہے، لیکن مردہ نے کبھی آپ کو رسپانس نہیں کیا، نہ آپ کو کبھی رسپانس کر سکے گا۔ تو مردے کی طرف سے تو کبھی بھی جواب نہیں آتا، زندہ کی طرف سے جواب آ ہی جاتا ہے، مطلب جو وہ رسپانس نہیں کر رہا یہ بھی اس کی طرف سے ایک رسپانس ہی ہے، زندہ جو ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال نیکسٹ آیت جو ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے، بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، مطلب اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ آیت کیا ہے؟ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر جو ہے وہ 21، والذین یدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے، وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے، یعنی وہ خود مخلوق ہیں، جن سے یہ دعائیں کر رہے ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، تو یہ پھر کیوں ان سے دعائیں کر رہے ہیں؟ اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت بہت اہم ہے، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، اور کون سے مردہ ہیں؟ غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہیں، پہلے کیا کہا؟ مردہ ہیں، پھر ساتھ میں کیا کہہ دیا؟ غیر احیاء، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، غیر کا مطلب نہیں، وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، ایان یبعثون، کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ ہیں، صرف قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، ہم پھر بھی کہیں کہ مردے زندہ ہیں؟ نہیں، قرآن تو اسی بنیاد پہ کھڑا ہے کہ بھائی حیات کے بعد پھر ایک موت ہے، ایک وفات ہے، اس زندگی کے بعد موت ہے، تو جب مر گیا تو یہ زندگی نہیں ہے، نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ ہاں، اب اس پہ جو ہے وہ ایک اشکال پیدا ہوا بعض قرآن مجید کی دوسری آیات سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ تو کہا ہے، یہاں پہ تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ مردہ ہیں، جن کو تم پکارے ہو اللہ کے علاوہ وہ مردہ ہیں، دیکھو وہ زندہ نہیں ہے، تو پھر کیوں پکارے ہو؟ جب وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہیں، تو پھر کیوں پکارے ہو؟ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی مر گیا ہے، نہیں سن سکتا، وہی بات، انما یستجیب الذین یسمعون، ٹھیک ہے، انما یستجیب الذین یسمعون، جواب تو وہ دے گا کہ جو سنتا ہے، اور مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن اٹھائیں گے، تو قیامت والے دن مردوں کو زندگی ملے گی، مردوں کو زندگی تو اب قیامت والے دن ملے گی، اب تو یہ مردہ ہے، جواب تو وہ دے گا، قبول تو وہ تمہاری کرے گا، اللہ کے ہاں تو وہ تمہاری پیش کرے گا، یعنی تم اس کے سامنے پیش کر رہے ہو اور وہ اللہ کے ہاں تمہاری پیش کرے، تو وہ کرے گا بھائی جو زندہ ہو، مردہ کیسے کرے گا؟ تو مردہ کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ اموات غیر احیاء، کہ بھائی وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ جب وہ زندہ ہی نہیں ہے، اور زندہ جو ہے وہ کچھ سن سکتا ہے اور آپ کو جواب دے سکتا ہے، تو اب وہ زندہ ہی نہیں ہے، وہ سن بھی نہیں سکتا، جواب بھی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو سنوا بھی نہیں سکتے، وما انت بمسمع من فی القبور، تو پھر اس کو کیوں پکار رہے ہو؟ تمہاری پکار تو عبث ہے، بیکار ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن پیچھے پکارنے کی بات ہو رہی ہے، دعا کرنے کی بات ہو رہی ہے، مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ جن سے تم دعائیں کر رہے ہو، ایک بات تو یہ کہ وہ مخلوق ہیں، وہ مخلوق ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ مردہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بت مراد نہیں ہے، بھائی بت نے کیا مرنا ہے، وہ بت نے کیا مرنا ہے، اس بات کو سمجھیں، بت جو پہتا ہوا ہے وہی مرے گا نا۔ تو یہاں مراد کون ہے؟ یہاں مراد وہ نیک بندے ہیں جس پہ ہم تفصیل سے استغاثہ میں گفتگو کر چکے، صحیح بخاری کی روایات سے ہم آپ کو بتا چکے، صحیح بخاری سے مستند روایتیں کوئی نہیں ہیں، اور باقی جو روایتیں جو لائی جاتی ہیں معذرت کے ساتھ وہ صحاح کی روایتیں نہیں ہیں، وہ مستند ترین روایتیں نہیں ہیں، مستند ترین روایتیں صحیحین کی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہی بتا رہی ہیں کہ مشرکین مکہ بھی نیک بندوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہمارے سامنے گزر چکی۔ تو وہ مردہ ہیں بھائی، تمہارے وہ نیک لوگ کیا ہیں؟ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ مخلوق ہیں، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔
یہ بھی نہیں ہوتی خبر.